حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو جان تیرے بندے جانے. لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو. اللہ اکبر. کہا میں نہیں روتا، امت کا غم رلاتا ہے. اللہ سے محبت کرو. جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار دروازے کھول دیتا ہے. ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ اب ہماری غلطیاں مٹانا آسان نہیں. اپنی بہنوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، اپنی بہنوں کو عزت دیا کرو، ان کے پاس جایا کرو، انہیں پاس بلایا کرو. ان کی جھولیاں بھرنا میرے رسول کی سنت. ہمارا بھی تو ہی اللہ ہے، ہمارا بھی تو ہی ہے. تو در بند کرے تو پھر بھی ہم تیرے در پر بیٹھیں گے، تو نہ سنے پھر بھی ہم تجھے سنائیں گے، تو دھکا دے پھر بھی تیری طرف لوٹ کے آئیں گے. حضور پاک نے فرمایا ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو. آپ نے فرمایا میں آج رات جنت میں گیا، میں نے آواز سنی قرآن کی تلاوت. میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ان کا جی یہ حارثہ بن نعمان ہے. صاحب نے کہا حارثہ بن نعمان؟ وہ تو مدینے بیٹھا ہے، وہ کیسے پوری جنت میں اس کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ انہوں نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کہا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو. اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان و اسلام پہ استقامت اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما. آمین. ماں مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جس کی وجہ سے تیرا خیال کرتا تھا وہ مر گئی، اب تو اپنے عمل کو ٹھیک کر تاکہ تیرے عمل کی وجہ سے میں تیرا خیال. پیاری حدیث سے ضرور سنیے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تکلیف دی اسے اللہ تکلیف دے گا، جس نے مشقت دی اللہ اسے مشقت دے گا. دیکھیں یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو کوئی شخص تکلیف دے، آپ کو مشکلات میں ڈالے، تو اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینا، بدلہ کبھی مت لینا، کیونکہ بدلہ وہ لوگ لیتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے. سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ وہ کم وقت ایندھن بن کے جائے گا. پھر شہید جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی. پھر سخی کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، لیکن مارا گیا اپنی بدنیتی اور بدعملی کی وجہ سے. یہ تین ہیں جن سے جہنم کو چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں، زندگی خوبصورت نہیں ہوتی. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر زندگی کو حسین بنانا ہے زندگی تو تمہیں میرے نبی کی غلامی میں آنا پڑے. کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک عربی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا. آپ اگر اس کو بلائیں گے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے. درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. درخت مان رہے ہیں، چاند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، پتھر کلمے بول رہے ہیں. حضور کے عشق میں کائنات کے ایک 7 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں. نمبر 1، جس گناہ سے عمر کم ہو جاتی ہے وہ ہے ماں کے ساتھ بدسلوکی، یعنی ماں کی نافرمانی کرنا. نمبر 2، جس گناہ سے انسان پر خدا کی لعنت برستی رہتی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. نمبر 3، جس گناہ سے خدا کی دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ہے کسی پر ظلم اور اتیاچار کرنا. نمبر 4، جس گناہ سے رزق کم ہو جاتا ہے وہ ہے زنا کرنا. نمبر 5، جس گناہ سے پردے فاش ہو جاتے ہیں، راز فاش ہو جاتے ہیں وہ ہے نشہ کرنا. نمبر 6، جس گناہ سے خدا کی نعمتیں چھن جاتی ہے وہ ہے تکبر اور گھمنڈ کرنا. نمبر 7، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے وہ ہے حرام کی کمائی. دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے
जैसे पानी से पानी लिखना। भी अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होता है तो मांगने का सलीका क्या है? सबसे पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रहमतें उसी वक्त बरसना शुरू हो जाती है। अर्रहमान रहीम, मैं सखी की दहलीज पे खड़ा हूँ जो रहमान भी है जो रहीम भी है। फिर क्या कह रहा है? मालिक यौमिद्दीन, किसी कंगाल से नहीं मांग रहा, उससे मांग रहा हूँ जो मालिक है। इसके बाद अगली बात क्या कहता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक मैं पूछता भी तुझे हूँ और मांगता कभी मायूस ना होना अल्लाह से कि मैं इतने गुनाह करता हूँ, अल्लाह कैसे माफ करेगा। अल्लाह बड़ा करे, अल्लाह थानेदार नहीं है, मेहरबान है, दोस्त है, हमारा दोस्त है। अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को दुखड़े सुनाओ, या अल्लाह मेरे साथ ये हो रहा है तो कुछ कर देना। अल्लाह से लाड करो जैसे माँ से लाड करते हो। अल्लाह तो प्यार की चीज है ना कि डरने की। हाँ डरना है अपने गुनाहों की वजह से, लेकिन प्यार गालिब हो, मोहब्बत गालिब हो। सुनो अल्लाह, सारी दुनिया में बसने वालों, चाहे अल्लाह को मानते हो चाहे नहीं मानते हो, सुनो क्या अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना ऐसे सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। अल्लाह को पाओगे तो सब कुछ पाओगे, अल्लाह को खो दिया तो सब कुछ खो दिया, अल्लाह मिला तो सब कुछ मिला, अल्लाह ना मिला तो अल्लाह से दूर होंगे। जितना हम अल्लाह के नबी से दूर होंगे, हम मंजिल खो देंगे, हम रास्ते से भटक जाएंगे। ना हमारे अंदर की दुनिया आबाद होगी, ना बाहर की दुनिया आबाद होगी। 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल। कहते हैं इन्ना मअल उसरी युसरन, इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक तंगी के बाद कुशादगी है, बेशक तकलीफ के बाद राहत है।